بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 50، سورہ ہود، آیت نمبر 77 تا 83۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے جو کہ اس بات پر دلیل ہے کہ عالم الغیب انبیاء نہیں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے کہ میری قوم چونکہ بدکار اور بد کردار ہے، وہ ان کی بے حرمتی کرے گی، اور وہ فرشتے چونکہ خوبصورت شکل میں تھے، اعلیٰ صورت غلمان مدن حسان الوجوہ، بہرش لڑکوں کی صورت میں تھے اور بڑے خوبصورت تھے، اور قوم انتہائی بیوقوف بدکار تھی، تو وہ پریشان تھے، عالم الغیب نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے فارغ ہو کر حضرت لوط کے پاس جب گئے، یہ تقریباً تھوڑا سا سفر تھا، 4 فرسخ جو کہ 12 میل کا سفر ہے۔ ولما جاءت رسلنا، اور جب ہمارے فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، غمگین کر دیے گئے، بہم اس قوم کی وجہ سے، وضاق بہم، اور تنگ ہو گئے ان فرشتوں کے بارے میں، ان مہمانوں کے بارے میں ذرعاً دل میں، اور کہا کہ ھذا یوم عصیب، یہ آج کا دن بڑا سخت ہے، مصیبت کا دن ہے۔ سیاہ مجہول کا صیغہ ہے، معنی غمگین کر دیا گیا حضرت لوط علیہ السلام کو۔ بہم کی ضمیر قوم کی طرف راجع ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دی اور یہ صحیح قول ہے۔ وذاق بہم، اور ذاق بہم میں بہم ضمیر فرشتوں کی طرف لوٹ رہی ہے، باسببی ہے، معنی اس قوم کے بدکاری اور اس کے بد عادت کی وجہ سے کہ یہ میرے مہمانوں کی بے حرمتی بے قدری کریں گے، اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے۔ اس وجہ سے نہیں پریشان کہ بہم فرشتوں کی طرف ضمیر لوٹائے کہ وہ کوئی بخیل تھے یا کنجوس تھے اور مہمانوں پر تنگ ہو گئے، مہمانوں پر تنگ نہیں تھے، قوم کی وجہ سے پریشان ہوئے۔ ہاں، وذاق بہم، مہمانوں کے یعنی فرشتوں کے بارے میں پریشان ہوئے ذرعاً دل میں کہ ان کی بے حرمتی کی جائے گی۔ ذرا طاقت کو کہتے ہیں، یہاں کنایا ہے، سینے سے دل مراد ہے، ویسے ذرعاً اصل لغت میں وہ بازو کو کہتے ہیں، اور بازو کے درمیان میں ہاتھ کا جو پھیلاؤ ہے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن لفظ ذرع جب ذاقہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کو دلی تنگی اور پریشانی کو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں یہی معنی مراد ہے، وذاق بہم ذرعا، اور وہ فرشتوں کے بارے میں دل میں بڑے تنگ اور پریشان ہوئے۔ وقال، کہا، ھذا یوم عصیب، یہ آج کا دن بڑا عصیب، معنی شدید، بڑا سخت ہے۔ عصیب کسی تار اور رسی کو کس کر باندھنے کو کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، معنی جس دن سر کے اوپر کوئی پٹی وغیرہ باندھ دی جائے، معنی یہ تو قوم بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اور ادھر سے مہمان ہے، تو آج میری ان کے ساتھ لڑائی رہے گی۔ آج کے دن گویا کہ یہ لڑائی والا دن ہے، یہ مجھے بڑی تکلیف والا دن ہے۔ قوم کو پتہ چل گیا اور قوم کے نوجوانوں کو، بد کرداروں کو پتہ چل گیا، تو فوراً دوڑتے ہوئے آ گئے۔ وجاءہ قومہ، اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی اس کی قوم، یہرعون الیہ، یہرعون مجہول کا صیغہ ہے، معنی معلوم کا، یسرعون الیہ، وہ دوڑتے ہوئے آئے حضرت لوط کے پاس، لیکن صیغہ مجہول ذکر کیا ہے۔ یہرعون معنی یحرولون کا معنی ہے، حرولہ کا معنی دوڑ کر آنا، اور یہرعون مجہول کا صیغہ اس لیے ہے کہ ان کے اندر شہوت کا غلبہ، اور اتنے بد کردار تھے کہ جیسے کوئی بہت بڑا شہوتی اور بد کردار آدمی ہو، اس کو پیچھے سے کوئی دھکا لگا رہا ہے، تو گویا کہ پیچھے سے دھکے لگائے ہوئے کسی کو تیزی کے ساتھ دوڑایا جا رہا ہے۔ اصل معنی یوں کیا جائے گا، گویا کہ ان کو دوڑایا جا رہا تھا لوط علیہ السلام کی طرف، بہت شہوت کا غلبہ تھا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی وہ بدکاریاں کرتے تھے، یعنی مہمانوں کے من قبل مانا من قبل مجیئہم الی لوط، یہ لوط علیہ السلام کے پاس آنے سے، یا اس کے پاس جو فرشتے تھے اس کے آنے سے پہلے بھی
السیئات بدکاریاں مانا یاتون فی ادبار الرجال، وہ مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ قوم لوط کے اندر یہی ایک بدکاری تھی، وہ مہمانوں کی بے قدری کرتے تھے اور وہ شلوار ان کی ٹخنوں سے نیچے رہتی تھی۔ اسی طرح وہ داڑھی مونڈنے والا کام سب سے پہلے قوم لوط کے اندر تھا، مہمانوں کی بے حرمتی قوم لوط کا عمل تھا، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ قوم لوط کا عمل تھا، اور ننگے ایک دوسروں کی شرمگاہ دیکھتے تھے، مجلس کے اندر بیٹھتے تھے، یہ بد کردار عمل اس قوم لوط کا تھا۔ راستے میں بیٹھتے تھے اور ہوا خارج ہو جاتی تھی اور ایک دوسرے سے کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہنستے تھے، اور ہنسی اور ڈرامہ اور مذاق یہ قوم لوط کے عمل، بہت ساری خرابیاں تھیں، کفر اور شرک ان کے اندر تھا۔ تو اس لیے کہا وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے یہ قسم قسم کی بدکاریاں اور برائیاں کرتے تھے، اور یہی عمل اس قوم سے پہلے کسی میں نہیں تھا، دوسری جگہ میں صورتوں کے اندر ذکر ہے، اور اس کے بعد بھی اقوام کے اندر یہ بد کرداری والا عمل، اغلام بازی والا نہیں رہا، حتیٰ کہ اس آخری امت کے اندر اب بھی یہ عمل آ چکا ہے اور اس امت میں ہے۔ اس سے لوط علیہ السلام کی قوم میں تھا، اس کے بعد نہیں تھا، پھر اس قوم آخری امت کے اندر یہ بد کرداری والا عمل آیا ہے۔ علی اعوذ باللہ۔ قال فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ہاؤلائی، یہ جو نساء القوم، قوم کی عورتیں ہیں، بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاک ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میری بے حرمتی اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی سمجھدار حق پرست آدمی نہیں ہے جو تمہیں روکے اور تمہارے اس بد کرداری سے تمہیں بچائے۔ ہاؤلا سے اشارہ ہے نساء القوم کی طرف، کہ یہ جو قوم کی عورتیں ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ نبی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور قوم اور اس کی جو عورتیں ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہے۔ یہی ترجمہ مجاہد سے نقل ہے اور یہ اصح اور راجح ہے۔ بعض مفسرین نے بناتی سے حضرت لوط علیہ السلام کی سکی بیٹیاں مراد لی ہے، کہ وہ سکی بیٹیاں جو اپنی تھی وہ پیش کی، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، تو بہت سارے آدمیوں کو 2 بیٹی کیسے حوالہ کرنا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعد نے کہا کہ وہ 2 آدمی تھے ان کو حوالہ کیے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ وہ بد کردار لوگ ہیں، بد اخلاق قسم کے، اور ایک پیغمبر کی شان کیسے ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے سامنے پیش کرے۔ اصح قول یہی ہے کہ نساء القوم مراد ہے۔ ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے حلال ہے کیونکہ یہ تمہارے نکاح میں ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کیجیے، الیس منکم، کیا نہیں ہے تم میں سے رجل رشید، رشید معنی حق پرست اور عقل مند ہوشیار آدمی جو تمہیں اس برے کام سے روکے۔ قالوا، تو قوم نے کہا کہ لقد علمت ما لنا، اے لوط آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں ہے آپ کی بیٹیوں میں، ہمارا کیا کام ہے قوم کی بیٹیوں سے، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی شہوت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ ما لنا، مانا نہیں ہے، فی بناتک، آپ کی بیٹیوں میں، یعنی یہ قوم کی جو عورتیں ہیں، من حق، حق بمان حاجت اور شہوت کے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کیا مقصد ہے اور ہمارا ارادہ کیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصد اور ارادہ وہ یہ ہے کہ من اتیان الرجال، ہم تو مرد چاہتے ہیں، ہمارا کام تو مردوں کے ساتھ ہے۔ بد کردار قسم کے لوگ تھے، گویا کہ اتنے بد کردار اور اتنے گرے ہوئے کہ مہمان ہے اور سامنے لوگوں کے اور بزور آ کر اس طرح کا مطالبہ کرنا، گویا کہ عقل ختم ہو چکی تھی اور شہوت انتہائی غالب تھی اور بدبختی ان کو بالکل قریب سر پر کھڑی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، اور پریشان ہوتے ہوئے یہ تمنا اور افسوس کی، قال فرمایا لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، ہائے افسوس، ہائے کاش، بے شک میرے لیے ہوتا تمہارے خلاف قوتاً، طاقت اور زور ہوتا، او آوی الی رکن شدید، یا میں چمٹ جاتا، پناہی حاصل کرتا ایک مضبوط قبیلے کے ساتھ، تو لقاتلناکم، میں تم سے قتال کرتا، او لدفعتم، میں تمہیں دفع کر دیتا۔ حضرت لوط نے کہا کاش میرے پاس ایسا زور اور طاقت ہوتا کہ میں تمہیں آگے سے تمہیں قتل کرتا اور تمہیں ادھر سے روک دیتا، یا میرا خاندان قوم با مضبوط ہوتا،
چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا وہ شام میں تھا اور وہاں رہ چکا تھا، یہاں نہیں تھے، یہ سدوم اور عمورہ کے مقام میں آئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یرحم اللہ لوطا قد کان یاوی الی رکن شدید، آفرین زندہ باد حضرت لوط کے اوپر کہ اس نے قبیلے کی طرف پناہی حاصل کی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط کی تعریف کی ہے کہ منکر کے رد پر حضرت لوط کتنے پریشان ہے اور کتنی افسوس اور تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میرے پاس زور ہوتا، کاش میرا قبیلہ ہوتا، میں تم سے قتال کرتا۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ یہ مقصد کہ حضرت لوط علیہ السلام کی کمزوری کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یرحم اللہ مانا آفرین زندہ آباد ہے، یہ معنی ہے۔ لو ان لبکم قوتاً او آوی مانا او ان ضموں میں مل جاتا ہے قبیلے کے ساتھ، رکن مضبوط قبیلے کو کہتا ہے، شدیدتاً مانا مانعتاً جو دفاع کرتا۔ قالو فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تیری قوم ہرگز تیرے قریب نہیں آ سکتی، نہیں پہنچ سکتے یہ تیری طرف۔ عصر کا معنی السیر فی اللیل، آپ راتوں رات لے جائیں بأہلک اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل معنی رات کے ایک ٹکڑے میں، قطع بمعنی بقیت من اللیل بعد مضی اولی، قتادہ نے ترجمہ کیا ہے کہ اول حصہ گزر جانے کے بعد آخری حصے میں، ولا یلتفت منکم، اور نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے۔ التفات کیونکہ عذاب کی ہولناکیوں کو دیکھنا اور بری قوم کی طرف دیکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، موضع معصیت کو دیکھنا بھی گناہ ہے، یہ تباہ قوم ہے۔ الا امراتہ کا، مگر آپ کی بیوی، انہو مصیبہا، یقیناً اس کو پہنچے گا، ما وہ عذاب اصابہم جو قوم کو پہنچتا ہے، وہ کافرت ہی، اور اس لیے اس کو وہ عذاب ملے گا۔ ان موعدہم، بے شک ان کا ہلاکت کا جو وقت مقرر ہے، الصبح، وہ صبح ہے، اور صبح دور نہیں ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ مانا حضرت لوط نے یہ افسوس کیا، کہا ابھی قریب ہے، کچھ بھی نہیں، آپ جائیں تو پیچھے دیکھیں معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آ گیا، عذاب کا وقت آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس گاؤں کے عالی مانا اوپر والی جانب کو، سافلہ نیچے کر دیا۔ ہاں، جیسے زمین ہے تو اس کی اوپر والی جگہ جو ہے جس پر لوگ گھومتے پھرتے ہیں، اس کو نیچے، اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا، تو لوگ بھی الٹے ہو گئے نا، لوگوں کے پاؤں جو ہے سر نیچے ہو گئے اور پاؤں اوپر ہو گئے، تو چونکہ جب زمین الٹی ہوئی تو وہ بھی الٹے ہو گئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور آسمانوں تک اس کو اٹھا کر پٹخ دیا، تہس و نہس کر کے رکھ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر ہم نے برسایا، حجارتاً پتھر، من سجیل، وہ ککری کے، مطلب یہ کہ پکے ہوئے، آگ میں پکی ہوئی جو پتھر ہے اور کنکری ہے وہ، منضود تہ بتہ، مانا پے در پے، متتابعۃ، لگاتار ان کے پیچھے وہ پتھر برسے، مصومۃ، نشان زدہ، ان کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، ہر آدمی کا پتھر اس کے اوپر اس کا نام لگا تھا، اور اس پر جیسے لگا تو ایٹم بم کی طرح اس کو نیچے سے زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے یہ قوم لوط کا گاؤں، یہ قوم ظالموں سے، ناانصافوں سے دور، قریب میں ہے، اور مکے والوں کے تو بالکل راستے میں آتے ہیں، اور یہاں سے جب مکے سے چلتے ہیں تو چلتے ہوئے رات قوم لوط کے گاؤں کے قریب جا کر ان کو رات کو رہنا پڑتا ہے، اور جب واپسی میں آتے تھے تو صبح کے وقت وہاں اس بستی سے، سدوم اور عمورہ کے مقام سے یہ لوگ اپنے بیت اللہ کی طرف آتے تھے، جاتے ہوئے رات وہاں سے پڑا ہوتا تھا، اور واپسی پر صبح کے قریب وقت میں یہاں سے مکے والے یہ گزرتے تھے، اس لیے کہا وما ہی من الظالمین ببعید۔ یہ واقعہ مکہ کے مشرک چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر گھمنڈ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری شفاعت کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ہم اس کے اولاد میں ہیں، تو اس واقعے کے اندر اشارہ کر کے بتا دیا مکے والوں کو کہ حضرت لوط ابراہیم کا بھتیجا بھی ہے، اور حضرت ابراہیم کی بڑی شان اور بڑا مقام بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، لیکن ان کی سفارش کام نہ آئی اور قوم لوط کو نہ بچا سکے۔ اس سے پہلے حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، اور مکے کے مشرکوں، تمہیں تمہارے شفاع لات منات کام نہیں آئیں گے، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو تمہیں زیر زبر کر دیا جائے گا، اپنے شفاع پر ناز مت کرو۔